احباب، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ گزشتہ 1-2 ماہ سے ہم نے علامہ اقبال کے کلام کو بہت ہی اختصار کے ساتھ سمجھنے کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا، اور اس سلسلے کا باقاعدہ آغاز ہم نے علامہ اقبال کی ایک شہر آفاق اور طویل ترین نظم شکوہ سے کیا تھا، اور الحمدللہ اس سلسلے کی پہلی کڑی یعنی نظم شکوہ کل اختتام پذیر ہو چکی ہے۔ اور اس دوران آپ سب کی محبت، آپ سب کا پیار، آپ سب کا تعاون، ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس سلسلے کو برقرار رکھا جائے، اور آگے جس نظم کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ ہے جواب شکوہ۔ چونکہ یہ دونوں نظمیں یعنی شکوہ اور جواب شکوہ، ان دونوں نظموں کا آپس میں ایک ایسا خاص رابطہ ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ علامہ اقبال نظم شکوہ لکھتے وقت پہلے سے ہی ان کے ذہن میں جواب شکوہ کا خاکہ بھی موجود تھا۔ نظم شکوہ اگرچہ باقاعدہ ایک الگ مکمل نظم ہے، لیکن اگر اسے جواب شکوہ کے وسیع تناظر میں دیکھا جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ شکوہ کی تکمیل جواب شکوہ سے ہی ہوتی ہے۔ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس سلسلے کو برقرار رکھا جائے اور نظم جواب شکوہ آپ کی خدمت میں رکھی جائے۔ لیکن نظم جواب شکوہ کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے یہ مناسب اور ضروری معلوم ہوتا ہے کہ نظم جواب شکوہ کے پس منظر کو بہت ہی اختصار کے ساتھ سمجھا جائے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ہماری ایک درخواست ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی کاوش پسند ہے تو اس سفر میں ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے، ہمارا تعاون کے لیے خود بھی اس سفر میں ہمارے ساتھ جڑیے اور اپنے دوست احباب کو بھی ہمارے ساتھ جوڑیے۔ دیکھیں، نظم جواب شکوہ کا پس منظر بہت ہی اختصار کے ساتھ کچھ یوں ہے کہ علامہ اقبال نے جس وقت نظم شکوہ لکھی اس کے بعد اکثر لوگوں کی جانب سے علامہ اقبال پر کافی اعتراضات کیے گئے۔ اقبال کو شدید مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ مشہور ہے کہ اس وقت کے مشہور زمیندار اخبار میں علامہ اقبال کے خلاف کفر کا فتویٰ شائع کیا گیا، لیکن بہرحال اقبال نے نہ تو اس وقت کوئی عملی جواب دیا، نہ کسی قسم کی کوئی ندامت اور معذرت کی، بلکہ کچھ وقفہ اور عرصہ گزرنے کے بعد علامہ اقبال نے اس کے جواب میں نظم جواب شکوہ لکھی۔ چونکہ ان دونوں نظموں کے درمیان 1.5-2 سال کا فرق ہے، اور اس دورانیہ میں یعنی نظم شکوہ لکھے جانے کے بعد کا جو درمیانی عرصہ ہے 1.5-2 سال کا، اس دوران بھی مسلمانوں پر انتہا درجے کی ظلم و زیادتی ہوتی رہی، مسلمان ذبح حالی کے شکار ہوتے رہے، مسلمانوں کے جو حالات تھے وہ بد سے بدتر ہوئے جا رہے تھے، اور علامہ اقبال کی ان تمام معاملات پر، ان تمام موضوعات پر بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ، بہت ہی گہرائی کے ساتھ نظر بھی دی۔ اور ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے علامہ اقبال نے نظم جواب شکوہ لکھی۔ نظم جواب شکوہ میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کو تنقید کا نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو یہ امید افزا پیغام بھی دیا کہ مسلمانوں کو مایوس ہونے کے بجائے عملی زندگی کی جانب گامزن ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی کھوئی ہوئی عظمت کو واپس حاصل کر سکے۔